السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب مزے میں ہوں گے۔ خوش آمدید آپ سب کا مبین کڈس سٹوری چینل میں، جہاں آپ لوگ سنتے ہیں بہت ہی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں۔ تو تیار ہو جائیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے لیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی پیاری سی کہانی۔ ماسٹر جی کھیتوں میں لگے نیم کے گھنے درخت کی چھاؤں میں چارپائی لگائے حقہ پینے میں مصروف تھے۔ قریب ہی ان کا گبرو بیٹا شوکت کھیت کے حالی حصے کو فصل بونے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ زمین بالکل خشک تھی۔ اس گرمی کی شدت میں بھی شوکت مسلسل زمین پر کام کر رہا تھا۔ اس دوران وہ بار بار اپنے کندھے پر پڑے رومال سے چہرے سے بہنے والا پسینہ صاف کرتا۔ دور بیٹھے ماسٹر جی یہ سب کچھ خاصی دیر سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے شوکت کو آواز دی، بیٹا بس کرو، گھر جاؤ، گرمی شدید ہے، کہیں بیمار نہ ہو جانا۔ شوکت مسکراتے ہوئے بولا، ابا جی میری ہڈیاں اتنی کمزور نہیں کہ گرمی کی شدت برداشت نہ کر سکیں۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ماسٹر جی نے کہا، بس ابا جی تھوڑا ہی کام رہ گیا ہے۔ شوکت کام کرتے کرتے بولا، بیٹا باقی کام کل کر لینا، اپنے جسم کو آرام بھی لینے دو۔ ماسٹر جی سنجیدگی سے یہ سب بول رہے تھے۔ شوکت کہتا ہے، ابا جی آپ بھی نہ بس۔ مسکراتے ہوئے وہ پھر کام پر لگ جاتا ہے۔ ماسٹر جی بار بار اسے کام کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے باپ کی بات نہیں سن رہا ہوتا۔ وہ مسلسل شدید گرمی میں اپنے کام پر لگا رہتا ہے، وہ کسی طرح آمادہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ ماسٹر جی نے جب دیکھا کہ شوکت کام بند کرنے پر کسی طرح سے نہیں مان رہا تو وہ اٹھے، حقہ ایک طرف کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ واپسی پر ان کا پوتا یعنی شوکت کا 7 سالہ بیٹا محمد فیضان ان کے ساتھ تھا۔ ماسٹر جی نے اپنے پوتے کو تپتی دھوپ میں کھڑا کیا اور خود درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے کام کرتے کرتے شوکت کی نظر جوں ہی اپنے بیٹے پر پڑی تو وہ فوراً کام چھوڑ کر بھاگتا ہوا آیا اور فیضان کو گود میں اٹھا کر درخت کی چھاؤں میں لے گیا، جہاں اس نے پہلے تو مٹکے میں سے پانی اپنے بیٹے کو پینے کے لیے دیا اور اس کو خوب پیار کیا اور کچھ پانی اس کے اوپر بھی انڈھیلا، پھر اس کا بدن صاف کیا اور اسے خوب پیار کیا۔ پھر شوکت نے کہا، ابا جی آپ بھی کمال کرتے ہیں، میرے بیٹے کو شدید گرمی میں لا کھڑا کیا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ شوکت نے شکایتی انداز میں کہا اور پھر بہت دیر تک فیضان کو پیار کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر ماسٹر جی نے کہا، دیکھا بیٹا تم اپنے بیٹے کو کچھ دیر تک تیز دھوپ میں کھڑا نہ دیکھ سکے اور اس کی صحت کے بارے میں تمہیں کتنی فکر ہو گئی ہے۔ تم بھی تو میرے بیٹے ہو، میں بھی تو کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ تم کسی بیماری یا اذیت کا شکار ہو جاؤ۔ تمہاری تندرستی اور خوشی ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ یہ سن کر شوکت کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور پھر اپنے ابا جی کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگا۔ شوکت بولا، ابا جی آج مجھے سمجھ آیا کہ باپ کی محبت کتنی بے لوث اور سچی ہوتی ہے۔ جس طرح میں اپنے بیٹے کو تیز دھوپ میں ایک لمحہ بھی برداشت نہ کر سکا، اسی طرح آپ بھی مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ میں سمجھتا تھا کہ میں مضبوط ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوگا، مگر میں یہ نہ سمجھ سکا کہ میری صحت اور سلامتی آپ کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ آج میں نے سیکھا کہ والدین کی نصیحت صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی فکر اور محبت ہوتی ہے۔ مجھے آپ کی بات مان لینی چاہیے تھی، کیونکہ ماں باپ ہمیشہ اولاد کی بھلائی ہی چاہتے ہیں۔